پاکستان میں پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، وہ تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن وہ رول کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ تعداد ان کی جو ہے وہ بڑی ہے. پاکستان کی ایک جو اکانومی ہے، اس میں کسی زمانے ہوتا تھا کہ مڈل کلاس طبقہ نا وہ بڑھ رہا تھا. مڈل کلاس طبقہ نہ امیر ہوتا ہے نہ غریب ہوتا ہے، لیکن اس کے درمیان کا ایک طبقہ ہوتا ہے. اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا جو مڈل کلاس طبقہ ہے، تنخواہ دار طبقہ، میرے جیسا، ہمارے اور بہت سارے ساتھیوں جیسا، وہ طبقہ جو ہے وہ تیزی سے غربت کی لائن کے اوپر آ رہا ہے. یعنی کہ پاکستان میں غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. معاشی بدحالی ہے. معاشی بدحالی کیوں ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن جو اینڈ پہ جاتی ہے نا، جو ساری معاملات اینڈ پہ معاملات جا کے دو چیزوں کے اوپر آ کے رکتے ہیں. ایک چیز وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہونے دی. آپ بار بار سیاسی حکومتوں کو بار بار ڈی سٹیبلائز کرتے رہے، کبھی خود کرتے رہے، کبھی آپ کے پپٹس آ کے کرتے رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ بزنس مین جو طبقہ ہے اس کو آگے لے کر آئیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کہا کہ اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن ہے. بھئی کرپشن نہیں ہے اس ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ. اس ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل حکومتوں کو سٹیبلائز نہیں رہنے دیتے، آپ ان کو چلنے نہیں دیتے. جب حکومتیں چلیں گی تو کاروبار چلے گا، جب کاروبار چلے گا تو پروڈکشن ہوگی، جب پروڈکشن ہوگی تو انفلیشن ختم ہوگی، جب انفلیشن کم ہوگی یا ختم ہوگی تو اس سے ملک میں عوام میں خوشحالی آئے گی. پھر اگر بجلی کا بل زیادہ آ جائے گا تو لوگوں کو دینے میں پرابلم نہیں ہوگی. اب بجلی کا جو معاملہ ہے، شہزاد صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی. یہ اس موضوع کے اوپر لکھتے بھی رہتے ہیں، ہم ان سے پڑھ کے بڑا سیکھتے بھی رہتے ہیں. لیکن میں بطور اے لے مین، ایک عام شہری کے، ایک عام جرنلسٹ کے، میں دو آبزرویشن دینا ضرور چاہوں گا. جی دیکھیے، بجلی کے جو محکمہ پہلے ہمارے پاس وابڈا ہوا کرتا تھا. فیصلہ یہ تھا، تھنکنگ یہ تھی شروع میں، شہزاد بھائی تو 2001 تک کی بات لے گئے، میں اسے پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ یہ معاملہ اصل میں شروع ہوا 1993 میں، کہ جب ہم نے آدھا تیتر آدھا بٹیر رکھا، کہ وابڈا بھی رکھا ہم نے اور ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ کر لیا، آئی پی پیز بنانے کا فیصلہ کر لیا. فیصلہ برا نہیں تھا، لیکن جو سٹرکچر تھا وہ وہی، آئی پی پیز کو تو ہم نے پرائیویٹائز کیا، لیکن وہ جو سٹرکچر تھا وہ سارا سرکاری سٹرکچر رکھا گیا، اس کو پرائیویٹائز نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج آپ اگر سٹیٹسٹکس چیک کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سندھ کے اندر، حیدرآباد، سکھر اور مختلف علاقے، پھر خیبر پختونخوا کے اندر بعض علاقے، پھر بلوچستان کے اندر بعض علاقے اور پنجاب کے اندر بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر بجلی تو استعمال ہوتی ہے لیکن اس کا بل نہیں دیا جاتا. نتیجہ کیا ہے کہ ہمارا جو بل آتا ہے اس کے اوپر ایک مد جو ہے وہ پہ ہمیں کرنا پڑتی ہے لائن لاسز کے نام پر. ٹھیک ہے، وہ لائن لاسز، دراصل لائن لاسز کیا ہیں؟ وہ لائن لاسز دو طرح کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بجلی کی فراہمی میں لائن جو خراب ہے اس میں بھی بجلی ضائع ہوتی ہے، اور دوسرا ایکچوئل لاس کیا ہے کہ کلیکشن نہیں ہے.